السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ۔ عربی دوم کے بچے بہت دنوں بعد شاید کتاب کھول رہے ہوں گے۔ کتاب دیکھیں۔ فائدہ عنوان کے انداز میں لکھا ہوا ہے بڑے حروف سے۔ فائدے کے تحت فرما رہے ہیں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نزدیک جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے حذف کر دیں اور عبارت اس طرح پڑھیں: امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ جن کی روایت حفص تمام جہان میں پڑھی جاتی ہے، ان کے یہاں یہ کے نزدیک سب ختم کر دیں اور عبارت اس طرح رکھیے: امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ جن کی روایت حفص تمام دنیا میں، جہان میں، تمام دنیا میں پڑھی جاتی ہے، ان کے یہاں بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے۔ ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ان کے دو راوی ہیں، شعبہ اور حفص۔ ان کے دو ممتاز شاگرد ہیں، ایک شعبہ اور ایک حفص۔ لیکن امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے جو دوسرے شاگرد مانا حفص ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روایت کو جتنی قبولیت عنایت فرمائی، صرف شعبہ ہی نہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے ائمہ اور ان کے روات ہیں، تلامذہ ہیں، مگر کسی کی قرات اور روایت کو اتنی قبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آپ دیکھیں گے کیا عرب کیا عجم پوری دنیا میں 100 میں کے 99 یا اس سے زیادہ کہے جا سکتے ہیں، 100 میں سے 99 افراد یا اس سے بھی زیادہ وہ قرآن کریم کو ہماری آپ کی طرح روایت حفص ہی میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، مکتب کا بچہ ہو، درجے حفظ کے بچے ہوں یا تجوید و قرات کے درجے میں رہنے والے بچے ہوں۔ یہاں قرات سے اصطلاحی قرات مراد نہیں۔ خیر، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ روایت حفص جو تمام جہان میں پڑھی جاتی ہے، پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، ان کے یہاں یعنی امام حفص اور امام عاصم دونوں، حفص تو شاگرد ہیں اور عاصم ان کے شیخ ہیں، تو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے۔ یہ جز ہے جو ہے نا وہ تھوڑی تفصیل چاہتا ہے لڑکا۔ جز ہے کا کیا معنی؟ دیکھیے، سورہ فاتحہ ہے، بہت
دنیا کو معلوم ہے، بہت بڑی دنیا کو یہ بات معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ ان میں کی پہلی آیت امام عاصم کے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور آخری 7ویں آیت وہ صراط الذین سے شروع ہو کر ولا الضالین پر ختم ہوتی ہے۔ گویا امام عاصم کے یہاں انعمت علیہم پر آیت نہیں ہے۔ اسی کو آپ نے تھوڑا بہت جامع الوقف میں 5 نمبر کے تحت سنا ہوگا، علامات وقف میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک شخص سورہ فاتحہ کو تلاوت کرتا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نہیں پڑھتا ہے، گویا اس نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت کو چھوڑ دیا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ ہے، آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے، اس سے آپ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے سورت کی کسی اور آیت کو نہ پڑھنا سورت کے ایک جز کو چھوڑ دینا ہے اور سورت کو ادھورا چھوڑنا ہے، نامکمل رکھنا ہے، اسی طرح کسی بھی سورت کی ابتدا میں اگر بسملہ نہیں پڑھی گئی، کسی بھی سورت، فاتحہ کی تخصیص نہیں، پورے قرآن کریم کی کسی بھی سورت کو بلا بسم اللہ کے پڑھا گیا تو وہ سورت ادھوری کہلائے گی، نامکمل کہلائے گی۔ یہ معنی ہے جز کا۔ فاتحہ کی تو ہم نے مثال دی آپ کو، جیسے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، ایک جز، الرحمن الرحیم دوسرا جز، مالک یوم الدین تیسرا جز۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پورے قرآن کریم کی ساری صورتوں کا جزء اول ہے، پہلا جز ہے، لہذا سورت کی تکمیل اسی شکل میں یا اسی صورت میں ہوگی جبکہ ہم ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، ورنہ سورت کا ایک جز ہر جگہ چھوٹ جانا لازم آئے گا۔ اسی کو آگے فرما رہے ہیں، دیکھیں آپ کتاب دھیان سے دیکھیں، ان کے یہاں بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے۔ کتاب دیکھیں ٹھیک سے، ان کے یہاں بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے، تو اس لحاظ سے جس سورت کو قاری بلا بسم اللہ پڑھے گا تو وہ سورت امام عاصم کے نزدیک ناقص ہوگی، ادھوری ہوگی، مکمل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر سارا قرآن کریم پڑھا جائے تو جتنی صورتوں میں بسم اللہ نہیں پڑھی ہے اتنی آیتیں قرآن کریم میں ناقص ہوں گی۔ مصنف کا منشا آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ گیا ہوگا، لیکن یہاں ایک بات سمجھنی ہے، قراء کا کام، ان کی ذمہ داری اور قراء کا حق وہ صرف روایت کر کے دے دینا ہے، ان کو ایک روایت کس طرح پہنچی ہے اس کو محفوظ کرنا، یاد کرنا اور اپنے بعد والوں کو جوں کا تو پہنچا دینا، یہ ذمہ داری ہے قراء کی۔
امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ایک قاری ہیں، ان کا کام ہے کہ ان کو ہر صورت جس انداز میں اپنے مشائخ سے پہنچی وہ اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ چونکہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کو ہر صورت بسم اللہ ہی کے ساتھ ان کے شیوخ سے پہنچی ہے، لہذا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ہر صورت کی ابتدا میں اپنے مشائخ سے بسم اللہ بھی پہنچی ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اگر امام عاصم کسی بھی صورت کو بغیر بسم اللہ کے شاگردوں کو بتلاتے تو یہ روایت میں ہیرا پھیری ہوتی، کذب فی روایت ہوتا، تحریف ہوتی، قطع و برید ہوتا۔ آپ ایسا کر نہیں سکتے تھے، خیانت تھی، کذب فی روایت ہے۔ اس لیے آپ نے تو چونکہ ہر صورت آپ کے یہاں بسم اللہ ہی کے ساتھ پہنچی تھی، آپ کے شیوخ نے ہر صورت کی ابتدا میں آپ کو بسملہ بتلائی تھی، تو انہوں نے اس کو بیان کر دیا، بس ہو گیا۔ تو قراء کا کام ان کو جو مسئلہ جیسا پہنچا، جو صورت جس انداز میں پہنچی، اسی انداز میں نقل کر کے اپنے بعد والوں کو دے دینا ہے۔ اتنا حق، اتنی ذمہ داری قراء کی ہے بس۔ اب آپ کو ہر صورت بسم اللہ کے ساتھ پہنچی، آپ نے اس طرح روایت کیا، لیکن ہر صورت کی ابتدا میں جو بسم اللہ ہے وہ صورت کا جز ہے یا خارج الصورت ہے، یا خارج الصورت ہے، صورت میں اس کا شمار نہیں ہے، صورت کے اجزاء میں وہ داخل نہیں ہے، تو صورت کے اجزاء میں اس بسم اللہ کو شامل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ فقہا کا کام ہے، یہ قراء کا کام نہیں ہے، یہ حق قراء کا نہیں ہے۔ بچے عربی دوم کے بچے شاید بات ٹھیک سے سمجھ رہے ہوں گے کہ قراء کا کام ان کو جو صورت جس انداز میں، جو کلمہ جس انداز میں پہنچا اسی طرح نقل کر کے بعد والوں کو دے دینا ہے۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذمہ داری کے تحت ہر صورت کو بسم اللہ کے ساتھ نقل فرما دیا، لیکن اس نقل پر پھر حضرات فقہائے کرام غور و فکر کرتے ہیں، بہت سی روایتیں اس باب میں ان کے سامنے ہوتی ہیں، ان ساری روایتوں کو دیکھ کر وہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کو صورت کا جز شمار کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بسم اللہ نقل ہو کر تو آئی، لیکن بسم اللہ کو صورت کا جز، صورت کی آیتوں میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ کام فقہا کا ہے۔ وہ فقہا پھر اس میں غور و فکر کرتے ہیں، مباحثہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورت کی ابتدا میں جو بسملہ ہے اس کو سورت کا جز شمار نہیں کیا، کہا روایتاً چاہے اس کا ثبوت ہے لیکن جزئیت کی حیثیت سے نہیں، سورت کی دیگر آیات کی طرح ایک آیت ہونے کی حیثیت سے نہیں، پڑھیں گے تو صحیح لیکن آیت ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں بسملہ ہر صورت کی ایک آیت سمجھی جائے گی، ہر صورت کا جز خیال کیا گیا ہے۔ تو یہ ہر صورت کی ابتدا میں جو قراء کو بسملہ پہنچی امام عاصم کو، اب وہ بسملہ صورت کی آیت کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی، یہ فقہا سے متعلق ہے، قراء سے متعلق نہیں ہے۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا
کہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت حفظ جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، ان کے یہاں بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے، یہ عبارت جو ہے وہ احناف کے مسلک کے بموجب محل اعتراض ہے، صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، بچوں کو ایک بات اور سمجھائیں، مسئلے کو اور آسان کر کے بتلائیں۔ ہمارے بچے تراویح سناتے ہیں، ہر سورت کی ابتدا میں بسملہ زور سے نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر ہماری اس کتاب کی عبارت کو مان لیا جائے کہ امام عاصم کے یہاں یا امام حفص کے یہاں بسم اللہ ہر سورت کا ایک جز ہے، تو ہمارے حفاظ تو تراویح میں سورت کی ابتدا میں بسملہ پڑھتے، ارے بسملہ کیا؟ ائمہ نماز میں، تراویح کو تو چھوڑیے، نماز میں اللہ اکبر کہا نہیں کہ نہ تو تسبیح ہے، ثنا ہے، نہ استعاذہ ہے، نہ بسملہ ہے، ایسے ہی قرأت شروع کر دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ عجیب بات ہے۔ تو حفاظ کو تو کہیے ہی کیا؟ ظاہر بات ہے کہ تراویح میں تو ان کا ذہن ادھر رہتا ہی نہیں، وہ تو جو حصہ ان کو پڑھنا ہے اس کی حفظ میں کوئی غلطی نہ آنے پر اسی پر پورا دھیان رہتا، لہذا ان کے یہاں بسملہ کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اب سمجھیے دھیان سے، جب ہم بسملہ نہیں پڑھیں گے تو کتاب نے تو یہ کہا کہ بسملہ ہر سورت کا جز ہے، اور اگر بسملہ چھوڑ دی تو سورت کی ایک آیت ادھوری رہے گی، پورے قرآن کریم میں اتنی ساری آیات کم رہے گی۔ تو ایک حافظ جب تراویح سناتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 27 کو ختم کی مجلس ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ہم نے قرآن ختم کیا، تو ختم ہوا کہاں؟ کتاب کی روح سے تو ہمارا قرآن کریم ختم ہوتا نہیں ہے، کتاب کی عبارت کے پیش نظر، مگر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ احناف کے یہاں چونکہ بسملہ سورتوں کی ابتدا میں ضرور ہے، لیکن جزئیت کی حیثیت سے نہیں۔ کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے ایک بات بتائیں، مثلا ایک حافظ ہے، الحمدللہ ابھی ہمارے قاری سرفراز تراویح سناتے ہیں، تو وہ ہر سورت کی ابتدا میں بسملہ بالجہر کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب کوئی حافظ یا کوئی قاری تراویح میں بسملہ بالجہر کا اہتمام کرتا ہے تو بہت سے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی احناف ہیں، احناف کے یہاں بسملہ ہر سورت کا جز نہیں ہے۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگردوں میں اور خدام میں رہے، وہ جب جنگ آزادی میں جیل بھیج دیے گئے، انگریزوں نے جب ان کو جیل بھیج دیا تو ان کی ملاقات حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے جیل میں ہو رہی۔ انہوں نے حضرت قاری عبداللہ صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ بھئی یہ بسملہ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا ایک حافظ جب تراویح میں ہر سورت کی ابتدا میں بسملہ نہیں پڑھے گا تو یہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ حضرت قاری عبداللہ صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر جو گفتگو فرمائی، گفتگو میں کیا کیا ہوا یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن جو گفتگو فرمائی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو
حضرت قاری عبداللہ صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو پر شرح صدر ہوا، اطمینان ہوا. پھر جب جیل سے آپ کی رہائی ہوئی، یعنی آپ کو چھوڑ دیا گیا، رہائی ہوئی، اور رہائی کے بعد جب رمضان المبارک آیا تو دیوبند میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے یہاں تراویح میں بسملہ بالجہر، ہر سورت کی ابتدا میں بسملہ بالجہر کا اہتمام کروایا، اور مدنی خاندان میں آج بھی وہی اہتمام ہے. کیوں زور سے پڑھنا ہے بسملہ؟ تراویح میں ہر سورت کی ابتدا میں کیوں زور سے پڑھوانا ہے؟ کہا دیکھیے، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے پورے قرآن کریم میں کسی جگہ امالہ نہیں کیا، لیکن آپ جانتے ہیں ایک جگہ امالہ ہے، وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجریہا. جب آپ پورے قرآن کریم میں کسی بھی جگہ امالہ نہیں کر رہے ہیں، امام حفص کی روایت میں امالہ ہے ہی نہیں، تو اسے ایک جگہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کو مجراہا کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کہا بھائی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کلمہ امالے کے ساتھ پہنچا، انہوں نے ہمارے تک امالے کے ساتھ پہنچایا. سمجھ میں آ رہا ہوگا؟ پورے قرآن کریم کا کوئی کلمہ امام حفص کو امالے کے ساتھ نہیں پہنچا، امام عاصم نے ان کو امالے کے ساتھ نہیں پڑھایا، تو انہوں نے اپنے بعد والوں کو بھی سارے کلمات بغیر امالے کے پڑھائے، لیکن ایک کلمہ بسم اللہ مجریہا یہ امالے کے ساتھ انہوں نے پڑھایا. اور ہم اتنی صدیوں کے بعد بھی روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے مجریہا کو امالے ہی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. کیوں امالہ کر رہے ہیں؟ آپ بغیر امالے کے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اگر ایک شخص روایت حفص پڑھ رہا ہے اور وہ بسم اللہ مجراہا پڑھ رہا ہے، مجراہا، تو آپ کیا کہیں گے؟ سارے لوگ پیچھے سے لکما دیں گے، بھئی مجراہا نہیں ہے مجریہا. کہا کیوں؟ امام حفص کو یہ امالے کے ساتھ پہنچا ہے. تو اگر مجریہا میں ہم امالہ اس لیے کر رہے ہیں کہ روایت ہی امالے کی ہے، ان کو پہنچا ہی امالے کے ساتھ ہے، تو امام حفص کو ہر صورت پہنچی بھی ہے بسم اللہ سے. تو جیسے وہاں امالہ نہ کرنا یہ روایت کے خلاف ہے، ایسے ہی ہر صورت کو بلا بسم اللہ کے پڑھنا بھی روایت کے خلاف ہے. یہ جو باتیں آپ کو ہم سنا رہے ہیں، حضرت قاری محمد رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو ہوئی تو آپ نے یہ حضرت قاری عبداللہ صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ سنایا، اور یہ مجریہا والی. ہم آگے اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم اعجمیون میں تسہیل کرتے ہیں. روایت حفص تسہیل کی روایت نہیں ہے. امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اس طرح اور کسی بھی جگہ تسہیل نہیں ہے. وہ ایک جو تسہیل جائز ہے 3 کلمات وہ چھوڑ دیجیے، لیکن واجب انداز کی تسہیل اعجمیون کے سوا اور کسی جگہ ہے ہی نہیں. تو یہ روایت تسہیل کی نہیں ہے، یہ تحقیق کی روایت ہے. تو تحقیق کی روایت آپ لے کر چل رہے ہیں اور اعجمیون میں جا کے آپ بجائے تحقیق کی تسہیل پڑھیں. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اگر ایک حافظ یا قاری یا امام مصلی پر اعجمیون کو بجائے تسہیل سے پڑھنے کے تحقیق سے پڑھتا ہے، روایت حفص میں پڑھ رہا ہے، تو کہا جائے گا یہ کذب فی روایت ہے. اب یہ چونکہ لوگوں کا ذوق موٹا ہو گیا ہے، اب اتنی باریکیاں، علم کا اتنا شوق نہیں رہا. جب ہمارے طلباء کو نہیں رہا تو عوام وغیرہ کا تو مسئلہ ہی کیا، لوگوں سے علم کا ذوق ختم ہو رہا ہے. ورنہ عجیب واقعہ لکھا ہے، گنگوہ کی ایک خاتون سے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے کہ گنگوہ کی ایک خاتون، ایک عورت، اس کا مکان مسجد کے بغل میں تھا.
ایک روز امام صاحب نے نماز میں قالوا یا ابانا ما لک لا تأمن، ادغام محض بغیر اشمام کے پڑھنا تو چاہیے تھا لا تأمن، من اس نے پڑھا لا تأمن، ہونٹ گول نہیں کیا. خاتون نہ مسجد میں ہے نہ امام کو دیکھ رہی ہے، لیکن کیا ذوق ہوگا اور فن کی کیسی باریکی ان کے حصے میں قدرت نے فرمائی ہوگی کہ ان کی صحبت ان کو نصیب ہوئی ہوگی، کیسے باذوق قاری سے ان کو تلمذ حاصل ہوگا کہ وہ خاتون اپنے گھر میں کمرے میں رہتے ہوئے امام کی قرات سنتی ہے اور امام کے ادغام محض کو سنا، اشمام نہ کرنے کو انہوں نے محسوس کیا اپنے گھر میں. نماز ختم ہوئی، پوچھا بھائی امام صاحب سے پوچھیے کہ انہوں نے کس کی قرات پڑھی ہے آج نماز میں؟ تو کہا روایت حفص پڑھی. کہ روایت حفص میں ادغام محض نہیں ہے، ادغام کے ساتھ اشمام لابدی ہے، آپ نے اشمام نہیں کیا. حالانکہ ہمارے یہاں تو اشمام کے باب میں کہا جاتا ہے اس کا تعلق بینا سے ہے، دیکھنے والا ہی اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن لا تأمن کا ادغام چونکہ وسط میں ہے لہذا اس کا تعلق صرف آنکھوں سے نہیں ہے، کانوں سے بھی ہے. لیکن کان بھی بہرے کا کان ہونا چاہیے، بے حس کا کان ہونا چاہیے. تو حساس لوگوں کا کان دیکھو کیسا محسوس کرتا ہے. تو جو ہے وہ جب ذوق تھا لوگوں میں تو یہ ساری باریکیاں سمجھتے تھے. حضرت قاری محمد رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت قاری عبداللہ صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجریحہ اور اعجمیون جیسے کلمات سے روایت کی حیثیت کو سمجھایا کہ دیکھیے روایت کی حیثیت الگ ہے اور جز کہنا نہ کہنا یہ الگ بات ہے، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اطمینان ہوا. کیا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ شافعی المسلک تھے؟ وہ حنفی المسلک تھے. انہوں نے اپنے یہاں اس کو جاری کروایا اور اب تک مدنی خاندان میں بسملہ بالجہر ہے. اگر ان کا پڑھنا حنفیت کے خلاف نہیں ہے تو ہمارا آپ کا بسملہ کو بالجہر تراویح میں پڑھنا یہ کہاں حنفیت کے خلاف ہوگا؟ اور کیا ہم اور آپ پورے قرآن کریم کی صورتوں میں بسملہ کا اہتمام نہیں کریں گے؟ اور ہم تو کہتے ہیں ہم تو روایت حفص پڑھ رہے ہیں، تو کیا روایت حفص کا عنوان دینا اور بسملہ کو چھوڑ دینا یہ کذب فی روایت نہیں ہے؟ یہ کذب فی روایت ہے، اس لیے کہ امام حفص نے بسملہ کے بغیر کوئی صورت روایت کی ہی نہیں ہے. ہاں اب سمجھیں جزئیت کو کہ امام حفص جزئیت کو نہیں فرما رہے، جزئیت نہیں فرما رہے. وہ کہہ رہے بھائی ہمیں یہ پہنچا، اب یہ پہنچا ہوا آپ چاہے جز کی حیثیت سے سمجھیں یا بغیر جز کی حیثیت سے سمجھیں، یہ فقہا سے کہیں گے. چنانچہ اگر ایک شخص، ہمارے یہاں ہوتا بھی ایسا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ امام بہت لمبا پڑھتے ہیں تو بیچارے پیچھے تھکے تھکائے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب رکوع میں جانے والا ہوتا ہے تو وہ شریک ہوتے ہیں. تو بعض لوگوں میں تھوڑی سستی کے بعد فاتحہ جب ختم ہوتی ہے تب جا کے شریک ہوتے ہیں. سمجھیے اگر ایک شخص تراویح میں اس وقت شریک ہو رہا ہے جب سورہ فاتحہ ختم ہوئی اور حافظ نے نئی سورت شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی، ابھی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری کی اور وہ نماز میں داخل ہوا، تو اب اس کا قرآن مکمل ہوگا یا نہیں؟ مکمل ہو جائے گا. کیوں؟ مسلکن ہم حنفی اور احناف کے یہاں بسملہ ہر صورت کا جز نہیں ہے، لہذا بسملہ پڑھیں گے تو صحیح، اس لیے کہ روایت اسی طرح پہنچی ہے، نہ پڑھنا روایت کی خلاف ورزی ہے، کذب فی روایت ہے، لہذا پڑھیں گے. لیکن اگر کوئی شخص بسملہ کے وقت میں شریک نہیں تھا تو اس کے باب میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ پورا قرآن کریم اس کا ادھورا رہا.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرق ہے روایت کا اور جزئیت کا. امام حفص رحمۃ اللہ علیہ ہر سورت کو بسم اللہ کے ساتھ نقل کر رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں، لیکن یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ یہ جز ہے نہ، جزئیت یہ قراء سے متعلق نہیں ہے. جزئیت کا تعلق کس سے ہے؟ فقہا سے. ویسے ہمارے اساتذہ نے، عبدالعزیز صاحب وغیرہ نے ماشاءاللہ تراویح کی ابتدا میں بسملہ بالجہر سے متعلق بہت اچھا مواد جمع فرمایا ہے. اس سلسلے میں اگر آپ حضرات بھی تفصیل چاہتے ہیں تو قاری صاحب سے رابطہ کریں. پورا ایک مضمون، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تخصص کے فضلہ، یہ عجیب بات ہے کہ کیا اختصاص ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. تخصص کس کا نام ہے ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. 2 رکوع مشق کرنے کا نام تخصص نہیں ہے. متخصصین وہ ہوتے ہیں کہ فن کے کسی بھی مسئلے پر جب وہ گفتگو کریں تو سننے والوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ اس شخص نے ایک بہت لمبا وقت اس میں بتایا ہے. تو تخصص کے فضلاء کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے مضامین کو مدلل انداز میں بہت سے شواہد کے ساتھ. بند ہو گیا؟ تب فون کیا کرتے ہیں بلا مجھے. ٹھیک ہے، کیا کریں گے. اس میں سب سے کون، دیکھو کیا ہو گیا اس کو بھی.